ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ لاڈلے نبی ہیں کہ جو رب کے خلیل ہے، خلیل اللہ، اللہ کا دوست، اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب، اللہ کے لاڈلے نبی ہیں۔ ان کو بھی اللہ کریم نے معراج عطا فرمائی ہے، اور اس کا تذکرہ اس آیت میں بیان کیا گیا، وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی۔ ملکوت کیا ہے؟ تفسیر سابی کے اندر ہے ملکوت سے مراد 18,000 جہانوں کی 18,000 مخلوقات، اور ان 18,000 جہانوں کے اندر اللہ کریم نے جو اپنی نشانیاں بنائی ہیں، جن جن نشانیوں کو پیدا کیا ہے، اسے کہتے ہیں ملکوت۔ یہ تمام نشانیاں جو رب کی ذات پہ دلالت کرے، نشانی وہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی یہ نشانیاں ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو 18,000 جہانوں کی 18,000 مخلوقات کی نشانیاں نہیں، بلکہ اس آیت میں فرمایا ملکوت السماوات والارض۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کی نشانیاں اور زمین کی نشانیاں یہ دونوں دکھائی ہیں۔ تفسیر سابی میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب بار بار معراج کا مطالبہ کیا، اے اللہ مجھے معراج عطا فرما، جس طرح سابقہ انبیاء کو تو نے معراج عطا کی ہے، اللہ مجھے بھی معراج عطا فرما، میں تیرا خلیل ہوں، میں تیرا لاڈلا محبوب ہوں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پیارے اٹھیے۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے، فرمایا ایک پتھر پر کھڑے ہو جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر پر اللہ کریم نے کھڑا ہونے کا حکم دیا، آپ اٹھے اور پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ ارشاد فرمایا پیارے ابراہیم زمین کی طرف دیکھیے کیا نظر آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب زمین پہ دیکھا تو عرض کیا اے اللہ، ساتوں زمین اور اس میں رہنے والی چیزیں اور تحت الثری یعنی سب سے گہرائی میں جو چیز پڑی ہے اسے بھی میں اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے آگ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ پھر فرمایا پیارے ابراہیم آسمان کی طرف دیکھیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، زمین آسمان کی بادشاہت اللہ نے دکھائی، یہ معراج تھی۔ ارشاد فرمایا پیارے کیا نظر آیا؟ عرض کیا اے اللہ ساتوں آسمان اور اس پہ رہنے والی مخلوقات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے آگ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا تیسرا قول، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آسمان کی نشانیاں دکھائیں۔ آسمان کی نشانیاں کیا ہیں؟ سورج، چاند، ستارے، آسمان میں رہنے والے فرشتے، یہ آسمان کی نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین کی نشانیاں دکھائیں، زمین کی بادشاہت عطا فرمائی۔ وہ زمین کی نشانیاں کیا ہیں؟ علماء نے کہا زمین کی نشانیاں پہاڑ، زمین کی نشانیاں میدان، زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی۔ پھر ارشاد فرمایا پیارے ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف آئیے۔ آپ آسمان کی طرف بلند ہوئے، ایک فرشتے نے آپ کو اٹھایا اور آسمان کی طرف لے کر گئے۔ جب آپ تھوڑا آسمان کی طرف بڑھے، اونچے ہوئے، تو آپ نے جب زمین پہ نگاہ ڈالی تو آپ کی نگاہ ایک شخص پر پڑی جو گناہ کر رہا تھا۔ آپ نے اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً دعا مانگی، اے اللہ یہ شخص تیری نافرمانی کر رہا ہے، اسے تباہ فرما۔ وہ شخص وہیں ہلاک ہو گیا۔ پھر ارشاد فرما پیارے اور اوپر آئیے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اوپر گئے، پھر زمین پہ نگاہ ڈالی، وہ آپ نے ایک دوسرے شخص کو دیکھا، وہ بھی گناہ کر رہا تھا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ یہ تیرا بندہ ہو کر تیری نافرمانی کر رہا ہے، اسے عذاب میں مبتلا فرما۔ اللہ کریم نے اس پر بھی عذاب بھیجا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ ارشاد فرما پیارے ابراہیم تھوڑا اور اوپر آئیے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اوپر تشریف لے گئے، پھر زمین پہ نگاہ ڈالی، دیکھا ایک تیسرا شخص اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا۔ پھر عرض کیا اے اللہ یہ تیرا بندہ ہو کر تیری نافرمانی کر رہا ہے، اسے عذاب میں مبتلا فرما۔ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو روکا، فرمایا پیارے ابراہیم اس کے لیے بد دعا مت کیجیے،
پہلی 2 مرتبہ آپ نے کہا اور میں نے انہیں ہلاک کیا، مگر آپ تیسرے کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں اگرچہ وہ بھی میری نافرمانی کر رہا ہے، مگر اللہ نے ان کو دعا سے روکا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، حضور کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والے نبی ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے اس بات کو سمجھیں۔ ارشاد فرمایا پیارے اگر اسی طرح بد دعا کرتے رہے تو آپ جتنا اوپر آئیں گے اور آپ زمین والوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک نہیں پھر ہزاروں لاکھوں میری نافرمانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ سب کے لیے بد دعا کریں گے تو میں سب کو کیسے عذاب دے سکتا ہوں؟ پھر فرمایا پیارے ابراہیم میں نے اپنے بندوں کے بارے میں جو تعلق رکھا ہے وہ 3 طرح کا ہے۔ اللہ کرے آج کے جمعہ میں یہی 3 تعلق ہمارے جو رب سے ہے وہ سمجھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں اور اس پر عمل کر کے زندگی پر اپنے آپ پہ نافذ کر لیں۔ خدا کی قسم یہ دنیا بھی جنت بنے گی، قبر بھی سنورے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ فرمایا پیارے اب بد دعا مت کیجیے، میرا اور میرے بندوں کا تعلق 3 طرح کا ہے۔ نمبر 1، فرمایا جب میرا بندہ میری نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، میری ناراضگی والے کام کرتا ہے، مجھے ناراض کرتا ہے، تو میرا پہلا تعلق یہ ہے کہ میں اسے ڈھیل دیتا ہوں، اسے مہلت دیتا ہوں، اس کی فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج شراب نوجوان پی رہا ہے مگر اسے شراب پیتے ہوئے موت نہیں آ رہی، زنا کر رہا ہے مگر زنا کرتے ہوئے موت نہیں آ رہی، سود کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، دے رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، صبح شام اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، مگر شکل نہیں بدل رہی، عذاب میں مبتلا نہیں ہو رہا، زمین میں زندہ نہیں دھس رہا۔ کیوں؟ یہ رب کی طرف سے ڈھیل ہے، مہلت ہے۔ یا اللہ کس چیز کی مہلت دیتا ہے؟ فرمایا میرا بندہ جب میری نافرمانی کرتا ہے میں اس کے فوراً پکڑ نہیں کرتا، اسے مہلت دیتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ پلٹ آئے، ہو سکتا ہے توبہ کرے، ہو سکتا ہے میری طرف رجوع کرے، میری طرف واپس آ جائے، مجھ سے لو لگائے، مجھ سے آ کے صلح کرے، مجھ سے آ کے معافی مانگے۔ اور پیارے خلیل جب میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو میں اس کی توبہ قبول بھی کرتا ہوں، اور اس سچی توبہ کی وجہ سے اس کی زندگی کے سابقہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہوں۔ نمبر 2، ارشاد فرما میرا میرے بندوں سے دوسرا تعلق، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ میری نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، مجھے ناراض کرتا ہے، میں انتظار کرتا ہوں پلٹ آئے، عذاب نہیں دیتا، چھوڑ دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں۔ اگر وہ پلٹ آئے پہلی صورت توبہ کر لے، توبہ قبول بھی کرتا ہوں، سابقہ زندگی کے گناہ بھی معاف کرتا ہوں۔ نمبر 2، اگر وہ میری بارگاہ میں نہ پلٹے، واپس نہ آئے، گناہوں پر جاری ہو جائے، جاری دلیر بن جائے گناہوں پر، تو اللہ فرماتے ہیں وہ اگرچہ نہیں پلٹتا لیکن میں اس کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنی ساری زندگی میری عبادت میں گزارتے ہیں۔ مثلا باپ نہیں پلٹ رہا نا تو اب کسی بیٹے کو اللہ نیک بنا دیتا ہے، اور بیٹے کو بھی کیوں بنا رہا ہے؟ تاکہ اس کی وجہ سے میں اس کے باپ کی بخشش کروں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں پلٹ رہا، یہاں تک کہ گناہ کرتے 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 مر گیا، اللہ فرماتے وہ تو نہیں آیا میری بارگاہ میں، اب اس کی جو نسل آگے چلاتا ہوں میں، اس میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا کرتا ہوں کہ جو مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں، میرے محبوب سے سچا پیار کرتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی میری عبادت میں گزارتے ہیں، اور وہ جب اپنے اس سابقہ باپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کی دعا اور ان کی عبادت کی وجہ سے ان کی بھی، اس کے والد کی بھی بخشش فرما دیتا ہوں۔ نمبر 3، ارشاد فرمایا پیارے ابراہیم اب بد دعا مت کیجیے، میرا اپنے بندے کے ساتھ جو تیسرا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ میرا بندہ جب میری نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے،
ناراضگی والے کام کرتا ہے تو پھر میں اسے فوراً موت دے دیتا ہوں. اور موت دے کر بھی یہ نہیں کہ اسے موت دے دی، دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا، تو اب کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے یہ میری ذات پر منحصر ہے، میں اسے موت دے دیتا ہوں تاکہ یہ بقیہ زندگی گناہ نہ کر سکے. پھر جب وہی قیامت کے دن میری بارگاہ میں آئے گا تو ارشاد فرمایا پھر میری مرضی ہے، میں چاہوں تو اسے دوزخ میں ڈال دوں اور چاہوں تو اپنی رحمت سے اسے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما. میرا میرے بندے سے یہ تین طرح کا تعلق ہے. اور میں اور آپ غور کریں، ہم کہاں ہیں؟ پہلے سٹیپ پر، دوسرے پر، تیسرے پر ہم ہیں؟ ہماری کیفیت کیا ہے اس وقت؟ المختصر، ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس تشریف لے آئے، برداشت نہ ہوا، امت کو گناہ کرتا ہوا دیکھا تو برداشت نہ ہوا، واپس آ گئے. اسی یہ معراج ہے. نمبر 1 پہاڑ تک بلایا، پہاڑ پہ کھڑا کیا. نمبر 2 آسمان کی سیر کرائی. نمبر 3 زمین کی سیر کرائی. نمبر 4 آسمان و زمین، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان دکھائے اور اس زمین پر موجود ہر چیز کو دکھایا، آسمان پر جو چیزیں موجود ہیں اس کو دکھایا. اب امام راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں لوگو یہ معراج ابراہیم علیہ السلام کی ہے. اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا موازنہ کرو تو فرمایا میرے آقا علیہ السلام کی معراج وہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو پہاڑ کی طرف نہیں، آپ علیہ السلام 27 رجب کو پیر کی مبارک رات صبح صادق کے وقت آپ اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور آقا علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف نہیں کہا کہ پہاڑ کی طرف آئیے، بلکہ فرشتوں کو بھیج کر اپنے محبوب علیہ السلام کا کو پروٹوکول دے کر آپ علیہ السلام کو ساری کائنات دکھا کر، ساتوں زمینیں ساتوں آسمانیں دکھا کر، پھر آسمان سے بھی اوپر لامکان میں بلایا اور وہاں اپنے محبوب علیہ السلام کو اللہ کریم نے حضور کی مبارک آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کی معراج پہاڑ تک تھی، میرے آقا علیہ السلام کی معراج کی ابتدا مکہ مکرمہ تھا اور معراج کی انتہا خود کریم رب کی بارگاہ تھی. ابراہیم علیہ السلام تنہا پتھر پر کھڑے ہو کر ساتوں زمینوں آسمانوں کو دیکھ لیتے تھے، مگر آقا علیہ السلام کو ایک مقام پر کھڑا نہیں کیا. آقا علیہ السلام کو بیدار کیا، غسل کروایا، اعلیٰ لباس آپ نے زیب تن فرمایا، پھر دولہا بنا کر 70 فرشتوں، 1000 فرشتوں کی جماعتیں، 70,000 فرشتوں کی جماعت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ، 70,000 اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ، 70,000 اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ، 70,000 میکائیل علیہ السلام کے ساتھ، پھر اس کے علاوہ ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کے فرشتے وہ بھی موجود تھے اور میرے آقا علیہ السلام کا استقبال کرتے ہوئے، آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہوئے انہوں نے حضور کا استقبال کیا. میرے آقا اپنے گھر سے باہر دولہا بن کر تشریف لائے اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک آپ علیہ السلام کو معراج کرائی گئی. وہاں انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی، انبیاء نے وہاں خطبے دیے. میرے آقا علیہ السلام نے وہاں پھر جو رب کا خطبہ دیا وہ عظیم خطبہ تھا کہ سابقہ انبیاء بھی میرے آقا علیہ السلام کے اس خطبے پر ناز کر رہے تھے، رش کر رہے تھے. پھر وہاں تک نہیں، وہاں سے پھر لامکہ کی طرف بڑھے، ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، جنت کو ملاحظہ فرمایا، دوزخ کو دیکھا، عرش دیکھا، لوح محفوظ دیکھا، قلم کشی کو دیکھا، لامکہ میں گئے اور رب کریم نے، امام راضی کہتے ہیں اگرچہ معراج یہ پلک جھپکنے سے پہلے ادا کی گئی ہے، مگر علماء کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں 18,000 سال بیٹھے رہے اور اللہ کریم کو سر کی آنکھوں سے اس طرح دیکھا، فرمایا جس طرح اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کسی شخص کو دیکھ رہے ہوتے، اور ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا. ما زاغ البصر وما طغى، آقا علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے رب کا سچ مچ دیدار کیا اور اتنے اعلیٰ انداز میں رب کو دیکھا کہ قرآن کہتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے پلک کو جھپکا بھی نہیں، آنکھوں کو ٹیڑھا بھی نہیں کیا، نظروں کو ہٹایا بھی نہیں. 18,000 سال اللہ کریم کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار عطا فرمایا. ابراہیم علیہ السلام